دیکھیے شاید ہی ایسا کوئی اسلامک اسکالر ہوگا جس نے عورتوں کے پردے پر بات نہ کی ہو. دیکھیے عورتوں کے پردے پر صبح و شام بات ہوتی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگی، بٹ آج ہم مردوں کی نگاہوں پر بات کریں گے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور عورتوں کو الزام دینا بند کریں، کیونکہ ہمارا دین ہمیں حیا کا درس دیتا ہے اور وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. دیکھیے بد نظری یہ بہت بری چیز ہے جس پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. دیکھیے ہم نے اکثر ڈسکشن میں سنا ہے کہ عورتوں کے لباس پر تنقید کی جاتی ہے کہ عورتوں کے بے ہدہ کپڑوں کی وجہ سے مرد حضرات گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دیکھیے بے شک عورتوں کو اپنے آپ کو مکمل کور کرنے کا حکم آیا ہے کہ وہ اپنی زینت، اپنی خوبصورتی دوسروں کو دکھاتی نہ پھرے. بٹ اگر اللہ کے اس حکم کے آ جانے کے بعد بھی عورتیں اس حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے ایسے کپڑے پہن رہی ہیں جو بہت تنگ ہیں، پتلے ہیں، چھوٹے ہیں، بہت اٹریکٹیو اور آئی کیچنگ ہیں، جس سے غیر محرم آسانی سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں، تو بے شک وہ گنہگار عورتیں ہیں. بٹ وہیں اگر مرد حضرات ایسے بے ہدہ کپڑے پہننے والی عورتوں کو صبح و شام دیکھ رہے ہیں، آف لائن بھی دیکھ رہے ہیں اور آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ شکایتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسی عورتوں کی وجہ سے ہماری نگاہیں خراب ہو رہی ہیں، تو میرے بھائی یہ تو سراسر اپنا گناہ دوسرے کے سر ڈالنے جیسا ہے. پھر آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہو جو عورتیں کر رہی ہیں. عورتیں بھی اللہ کے پردہ کرنے کے حکم کو اگنور کر رہی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نگاہیں نیچی رکھنے کے حکم کو اگنور کر رہے ہیں. میرے بھائی آپ قرآن کی اس آیت پر اسٹرکٹلی عمل کیوں نہیں کرتے جو اسپیشلی مردوں کو مینشن کرتے ہوئے نازل ہوئی ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. قرآن میں عورتوں سے پہلے مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے باقاعدگی کے ساتھ، کیونکہ اللہ مردوں کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے. اس نے آپ کو بنایا ہے نا، تو وہ جانتا ہے کہ کون سا حکم کسے پہلے دینا ہے، کس پر پہلے ذمہ داری ڈالنی ہے. دا فرسٹ رسپانسبلٹی از یورس، وہ یہ کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو. اف یو ڈونٹ لک پرابلم از سالوڈ. دیکھیے پبلکلی شارٹ اور ٹائٹ اور اٹریکٹیو ڈریس پہننے والی عورتوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ کیسے اللہ کو حساب دیں گی اپنے بے حیا کپڑوں کے بارے میں. ایون اف اے ویمن واک آؤٹ وداؤٹ کلوتھس آن، وہ چھوٹے کپڑے پہنے یا پہنے ہی نہ، تب بھی آپ کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنا ہے. مائی بردرز، لرن ٹو ٹیک رسپانسبلٹی فار یور اون گیز انسٹیڈ آف بلیمنگ ویمن. جب آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیں گے نا، تو آپ کے آدھے مسئلے ایسے ہی سالو ہو جائیں گے، اور پھر آپ کبھی کسی عورت کے کپڑوں پر ڈسکس ہی نہیں کریں گے، اور نہ آپ کو کوئی فرق پڑے گا کہ کون کیا پہن رہا ہے اور کیا نہیں. یو ول ناٹ ہیو اینی ایشو وتھ واٹ ویمن آر ویئرنگ. دیکھیے بے شک آپ جہاں اصلاح کر سکتے ہیں وہاں اچھے انداز میں اصلاح کر دیں، بٹ اس کے باوجود بھی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، آپ پر اپنی نگاہوں کا پردہ کرنا فرض ہے. عورتیں کیا کر رہی ہیں اور کیا پہن رہی ہیں اس کا حساب انہیں خود دینا ہے، آپ کو نہیں، اور آپ کو اپنی نگاہوں کا حساب دینا ہے، عورتوں کو نہیں. دیکھیے اگر آپ ماحول کو الزام دے رہے ہیں کہ آج کل کا ماحول کتنا زیادہ بگڑ گیا ہے، تو دیکھیے ماحول تو ابھی اور بھی زیادہ بگڑ جائے گا. تب کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے بات ماحول کی نہیں ہے بلکہ ہمارے ایمان کی ہے. ساری بات ہماری تربیت، سوچ اور کردار کی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے اپنے اعمال کی فکر کریں اور اپنے گناہ دوسروں کے سر ڈالنا بند کریں، کیونکہ سب کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق ثواب اور گناہ دیا جائے گا. کوئی بھی کسی کے حصے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس لیے میرے بھائی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور میرے بھائیوں اس بات کا جاننا بلکہ سیکریٹ کا علم ہونا آپ کو بہت ضروری ہے کہ جو عزت آپ کو جھکی نظریں دلا سکتی ہیں وہ اٹھی نظریں کبھی نہیں دلا سکتی. اس لیے پلیز لوور یور گیز.